وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي في موضع آخر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کی تلاوت کی ہے، اور چند منٹوں کے اندر میں آپ کے سامنے خطبہ کے تعلق سے اور اس حالات کے تعلق سے کہ ہم مسلمانوں نے کیا کھویا ہے اور ہم مسلمانوں کو کیا حاصل کرنا چاہیے تھا اور ہمیں دیا کیا جا رہا ہے، ہم کس بات کو لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور بالخصوص جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے وہاں ہم سے کیا لیا جا رہا ہے، کیا چھینا جا رہا ہے، اور کس بات کے اوپر ہم غم اور کس بات کے اوپر ہم خوشی منا رہے ہیں۔ میں ان دونوں موضوعات کے اوپر اپنی معلومات کے مطابق ایک عالمی طاقت اور پوری دنیا مل کر کے ہم مسلمانوں کے لیے کیا منصوبے بنا رہی ہے، میں اپنی معلومات اپنے علم کے مطابق اور اپنی کتاب اور اپنی کتابوں کے مطالعے کی روشنی میں آپ کی گزارش اور آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اپنی بات کا آغاز کروں اس سے قبل یہ کہ آئیے آج کی اس گفتگو کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھ کر کے اور اس کی فضیلت کو سن کر کے کیا جائے۔ بآواز بلند پڑھیے ہم اور آپ سب مل کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، درود پاک کا پڑھنا یہ ہمارے کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بالخصوص ہمارے سامنے ایک نوجوانوں کا طبقہ ہے، ہم بھی اسی کے اندر شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی دن رات محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، آپ بھی پسینہ بہاتے ہیں، ہر فرد کمانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے بھی پوچھئے وہ خون کے آنسو گرا رہا ہے کہ ہم پریشان حال ہیں، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ میں نے درود پاک اس لیے پڑھایا ہے آپ سے کہ میں اس کی برکت کا واقعہ آپ کو سناؤں اور اس کے بعد آ کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ تقریباً کتابوں کی اکثر بڑی کتابوں کے اندر درود پاک کے اس واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کسی اپنے ملنے جلنے والے دوست سے 3000 روپیہ جو قرض لیتا ہے، اور جب وہ قرض دینے والا آدمی اس قرض خواہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی اب ہمارا قرض واپس کر دیا جائے،
لیکن اس قرض لینے والے کے پاس بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آج یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ، اور ہر امیر اور ہر غریب برابر، ہر امیر ہر غریب برابر، کہ اگر صبح کھایا جائے تو شام میں سالن نہیں، اور اگر شام کا کھانا میسر ہو تو صبح میں روٹی پہ ہمارے کون سی سبزی آئے گی یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ کوئی مفہوم الکحلی کا زمانہ ہے۔ چنانچہ وہ آج کی تاریخ ہے، کل کی تاریخ، پرسوں کی تاریخ دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ ساتھی اپنے دوست کے اوپر کیس کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے قرض کو واپس کیجیے یا پھر اس پر چلا جانا چاہیے۔ چنانچہ جب ان کے ساتھیوں نے ان کے اوپر کیس کر دیا، جب ان کے ساتھیوں نے اس پر مقدمہ کر دیا، عدالت کے اندر حاضر کیا گیا اور پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ کے اوپر 3000 روپے کا قرضہ ہے، آپ اس کے قرض کو ادا کر دیجئے۔ سامنے والے جواب دیتا ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے دوں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی انتظام ہی نہیں کہ میں قرض ادا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ عدالت کے اندر یہ بات قرار پائی، طے کیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو ایک مدت تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ سامنے والے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 1 مہینے کی مہلت دی گئی، 30 دن کی مہلت دی گئی، اور کہا گیا کہ اس 30 دن کے اندر اس کے 3000 روپے آپ کو واپس کر دینے ہیں۔ اب یہ شخص گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کارخانے بند ہو چکے، فیکٹریاں تباہ ہو چکی ہیں، کاروبار کے اور فیکٹریوں کی نیلامیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس اب کمانے کا اور پیشہ کوئی اختیار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب چلو نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جائے۔ چنانچہ وہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، اور رات دن جس وقت بھی موقع ملتا ہے انگنت درود پاک پڑھتا جاتا ہے۔ مہینے کے 27 روز گزر گئے، ابھی تک کوئی جو ہے انتظام نہیں ہو سکا۔ مہینے کے 28ویں تاریخ کے اندر اس کو خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ آپ جاؤ عیسیٰ بن محمد کے پاس، اور اس کے پاس اس سے جا کر کے کہنا کہ ہمارا قرض آپ ادا کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پاک کی برکت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمائے کہ جاؤ عیسیٰ بن محمد سے کہنا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ اگر عیسیٰ بن محمد نے کہا کہ بھئی اگر آئے ہو تو کچھ ثبوت بتلاؤ، ہم کچھ بتاؤ، کچھ نشانی ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو، میں نہیں مانتا۔ چنانچہ وہ پہلے روز خواب کو دیکھا اور نہیں گیا۔ دوسری روز پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آخر یہی بات ہے، اگر عیسیٰ بن محمد نے ہمیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو، کوئی نشانی بتاؤ تو میں کیا جواب دوں؟ پھر دوسرے دن نہیں گیا، 29ویں تاریخ آ چکی ہے۔ 30 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہنا کہ نشانی یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تجھ سے کوئی نشانی مانگے تو کہنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نشانی دے کر کے بھیجا ہے کہ عیسیٰ بن محمد دن کے شروع حصے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اب یہ آخری دن میں تشریف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارگاہ کے اندر بھیجا ہے، اے عیسیٰ بن محمد میں قرضدار ہوں اور ہمارے پاس کوئی راستے کھلے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں قرض والے کو دینا ہے، اور آج حاضری کی عدالت کے اندر آخری تاریخ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہمارے قرض کو ادا کر دیجیے۔ عیسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ آخر کیا نشانی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ قربان جائیے آپ۔ فرمایا
کہ نشانی یہ ہے کہ آپ دن کے شروع حصے کے اندر نبی پاک اے بھائی میک والا ٹھیک کرے 1000 مرتبہ درود پاک سو رہا ہے وہ جگہ کے رکھو چنانچہ جب عیسیٰ بن محمد نے اس کو سنا اس وقت تفسیر اس کے راج سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقع تھا عیسیٰ بن محمد کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے اور وہ دوڑ کر کے اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور 6000 روپیہ لے کر کے آتے ہیں اور فرمایا کہ یہ 3000 روپیہ تمہارے تو وہ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ مطالبہ اور آپ کو بھیجا ہے کہ آپ کے قرض کو ادا کرو لیکن اے آنے والے قاصد رسول یہ 3000 روپیہ آپ میری طرف سے لیجئے اپنے گھر پر خرچہ کریں چنانچہ وہ عیسیٰ بن محمد کے دربار سے 6000 روپیہ لے کر کے واپس آتا ہے یہ درود پاک کی برکت ہے اب عدالت کے اندر آیا اور عدالت میں قاضی کے سامنے وہ 3000 روپے رکھتا ہے قاضی صاحب پوچھتے ہیں جج پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس نے آپ کے اوپر مقدمہ کر دیا اور ایک لمبی مدت گزر گئی لیکن آپ نے اس کے قرض کو ادا نہیں کیا آخر یہ 3000 روپے کا یہ 29 اور 30 دن میں آپ کے اوپر کہاں سے انتظام کے دروازے کھلے آپ نے کہاں سے اس کا انتظام کیا وہ آدمی بھی روتا ہے عدالت میں اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مشغلہ نہیں تھا سوائے درود پاک کے پڑھنے کے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ میں نے دن رات کا مشغلہ یہ بنایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا اور میں درود پاک پڑھتا رہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب کے اندر آئے اور فرمائے کہ جاؤ عیسیٰ بن محمد کے پاس وہ تمہارے قرض کو ادا کرے گا چنانچہ عیسیٰ بن محمد نے ہمارے قرض کی ادائیگی کے لیے 3000 روپے کا انتظام کیا اور 3000 روپیہ بطور تحفہ اور ہدیہ کے ہمیں بھی دیا جب قاضی نے سنا اور فرمایا اچھا اس کے قرض کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں قاضی بھی روتا ہے اور وہ بھی اپنی جیب سے 3000 روپیہ نکالتا ہے کہتا ہے یہ لو 3000 روپیہ اور یہ ادا کرو میری جانب جب قاضی نے اس کو ادا کر دیا اب وہ فرد جس نے اس کے اوپر مقدمہ کیا تھا جس نے اس کے اوپر قرض کیا تھا وہ فرد جس نے اس کے اوپر چڑھائی کر رکھی تھی وہ بھی 3000 روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لیجئے اور وہ 3000 روپے جو میں نے آپ کے اوپر مقدمے کے چڑھائے تھے وہ میں معاف کرتا ہوں اور یہ مقدمے کے جرمانے کے طور پر کہ جس کے مقدمے کی سنوائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک رسائی ہوتی ہو اور جس کے مقبولیت کا یہ عالم ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے ہے حکم دیتے ہو اس مقدمے کے اندر اور اس قرض کی ادائیگی کے اندر میں گناہگار بھی شریک ہونا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے یہ کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں اور یہ 3000 روپے آپ کو بطور ہدیہ کے لیے دیتا ہوں یہ درود پاک کی برکت ہے اب وہ اپنے 3000 کی ادائیگی کے باوجود 9000 روپے لے کر کے عدالت سے واپس آتا ہے یہ درود پاک کی برکت ہے اسی کو کسی نے کہا کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں یہ میں نے چند گزارشات اس لیے کیا کہ آج ہم نے کہا ہر فرد پریشان ہے ہر فرد مقروض ہے آپ اس محفل میں سے اٹھا کر کے دیکھ لیں شاید 2 سے 4 آدمی ایسے نظر آئے جو آپ کو قرض دار نظر نہ آ رہے ہیں ہر فرد قرض کے مقدمے میں ڈوبا ہوا ہے ہر فرد دن بدن جو ہے مقدمے کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے لیکن اگر توفیق نہیں ملتی ہمیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا چنانچہ ہمیں درود پاک کو مشغلہ بنانی چاہیے یہ ایک بات تھی جو عرض کرنی تھی دوسری بات جو آپ کے سامنے شادی کے تعلق سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی 10 منٹ میں ختم کر دوں گا اپنی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کو ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ کہ اے لوگوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان قرار دیا ہے یہ جو جھمیلے ہیں نکاح کے یہ ہم نے اور آپ نے پال رکھے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شادیاں سادگی کے ساتھ ہوتی تھی میں ایک مثال دے کر شادی کے موضوع کے اوپر اپنی بات کو ختم کر دوں گا آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کا عالم یہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کا عالم یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم آگ کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے لوٹ لیا کرتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہیں گرنے پاتا۔ کوئی خادم لیتا اپنے ہاتھوں میں اور کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے پیٹ پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے آنکھوں پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سروں پر مل رہا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یعنی کہ عاشقوں کا یہ سیوا تھا۔ آج نام لینے کے لیے تو ہم بھی عاشق ہیں، آپ بھی عاشق ہیں، لیکن جب میدان قیامت میں اور جب حشر کے میدان میں عاشقوں کو تولا جائے گا، عاشقوں کے اعمال کی تولنا کی جائے گی، عاشقوں کے اعمال کو پرکھا جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ جھنڈا اٹھانے والے عاشق رسول ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے والے سچے صادق رسول ہیں۔ آیا تھا کفار مکہ کے جانب سے قاصد اور کہا تھا کہ آؤ ہم تمہیں جو مال و دولت کے انبار لگانا چاہتے ہیں، اور گیا تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے پاس اور کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور بتاؤ اپنے بھتیجے کو کہ اگر وہ چاند کی دولت کو چاہتے ہو تو میں ان کے ہاتھ میں لا کے رکھ دوں۔ آپ سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو اگر وہ مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں مکہ کی جو سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہوگی اس کو آپ کے نکاح میں دے دوں۔ آپ سمجھاؤ اور اپنے بھتیجے کو سنبھالو تبلیغ دین سے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مال و دولت چاہیے تو مکے کا خزانہ آپ کے قدموں پہ لا کر کے قربان کر دوں۔ آپ سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہت مل جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مرتبہ مل جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سلطنت مل جائے اور گاؤں میں ہماری چودراہٹ قائم ہو جائے تو آؤ اور ہم سارے مکہ کے لوگ مل کر کے محمد کو تسلیم کرتے اور ان کی بادشاہت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا کہ ہمیں چاند سورج کی دولت نہیں، ہمیں مکہ کی کسی لڑکیوں سے عشق نہیں، ہمیں گاؤں اور محلے کی چودراہٹ نہیں، بلکہ ہمیں جو بھیجا ہے خدا نے پیغام دے کر، وہ پیغام کو لے کر کے ہمیں عام کرنا ہے، وہ پیغام لوگوں کو سنانا ہے، چاہے ہمارے سروں کو چیر دیا جائے، چاہے ہمارے گردنوں پہ تلواریں چلا دی جائے، چاہے ہمارے راستے میں کانٹے بچھا دیا جائے، اور چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے تو اونٹ کی اجڑیاں رکھی گئی۔ اے لوگو، اگر آپ کے محبوب نے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اجڑیاں رکھی جاتی ہو اور اگر آج آپ کے بدعمالیوں کے نتیجے میں آپ سے آپ کی مسجدوں کو چھینا جاتا ہو تو کون سا تعجب کی بات ہے۔ لیکن آؤ وہ ابو جہل جنہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور کوئی حربہ ایسا نہیں تھا جس نے نہ اپنایا ہو، اور وہ ابو لہب کی بیوی جس نے کوئی ایسا قصد نہیں چھوڑا تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے کے لیے اختیار نہ کیا ہو، کہ قرآن مقدس نے اعلان کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں ہر ایک فرد کو وہ صورت یاد ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور فرمایا کہ آپ گھبرائے نہیں، بلکہ یہ جو عورت آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے یہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ جلائی جائیں گی، اور جب ان کے شوہروں کو جہنم کی آگ میں دھکایا جائے گا تو یہ اپنے شوہروں کے لیے گٹھڑی کا انتظام کریں گے۔ بہرحال لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کو ڈھانے کے بعد اس کفار مکہ آئے تھے صحابہ کے پاس اور کہا تھا کہ تم چھوڑ دو محمد کے ساتھ، تم چھوڑ دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو یتیم مکہ ہے، وہ تو ایسا ہے جس کے نہ آگے کوئی ہے نہ جس کے پیچھے کوئی ہے، آؤ اور محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن صحابہ نے جو جواب دیا تھا یہ ہم نوجوانوں کو سننے کا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا کہ تم بات کرتے ہو محمد کے چھوڑنے کی، تم بات کرتے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی، اگر بات رہی
لیے تیار نہیں کہ میرے محبوب کو ایک کانٹا چبھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کو ایک کانٹا چبھ جائے۔ چنانچہ اگر میں باتیں بتاؤں بڑھتی چلی جائے گی۔ کیا ہے صحابہ کرام نے کہ جب کفار مکہ نے اور کفار اور دشمنوں کے لشکروں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر و تلوار کے جو ہے یعنی کہ برسات کیے، تو صحابہ کرام سامنے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے کہ ایک بھی تیر ہمیں تو لگنا منظور ہے لیکن میرے محبوب کو لگنے نہ پائے۔ تو وہ صحابہ کرام کہ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو کرتے، جب آپ وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہیں ٹپکنے پاتا تھا۔ صحابہ کرام لوگ لیتے، کبھی اپنے سروں پر، کبھی اپنے گردنوں پر، اور اپنے جسم کے حصے کے اوپر مل لیا کرتے۔ اور یہ ایمان اور عقیدہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا کہ جہاں پر محمد رسول اللہ کے وضو کے پانی کا قطرہ لگ جائے، جہنم تو دور اس کا دھواں بھی وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اسی جیسے ایک صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کے تعلق سے ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم تھے، ایسے خادم تھے کہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، بڑی ٹھنڈی کا موسم ہے، مدینے کے اندر اعلان ہو گیا۔ آج بڑا تعجب ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ مولوی صاحب سب نے فتویٰ دے کر کے مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زمانے میں مثالیں ملتی ہیں ایسی۔ ہم اپنی ناواقفیت پہ عالموں کو گالی دیتے ہیں، شوق سے دیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ اگر ہم عالموں کو گالی دینے میں 10-20 منٹ لگاتے ہوں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ 2 منٹ ذرا کسی سے جس سے آپ کی طبیعت چاہے پوچھ کر کے کتابوں کو پڑھیے، پوچھئے کہ آج ہم نے فلاں مسائل پر فلاں عالم کو گالی دے دیا ہے، کیا ہوگا ہمارا عشق؟ اگر میں آپ کو بتانے چلوں تو شاید دوبارہ آپ کبھی ہم کو مائک پہ نہیں آنے دیجیے گا کہ بڑا خطرناک قسم کا مولوی ہے جی۔ بہرحال تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سارے لوگ آج اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اعلان ہو چکا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے اپنا ٹیک لگائے، گردن پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ربیعہ کیا گھر اور جانے کا ارادہ نہیں ہے، گھر اور نہیں جاؤ گے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج جیسے آپ کا حکم ہو، جیسا آپ کا حکم ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ گھر چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ گھر تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں سے ہی واپس چلے آئے۔ پوچھا یا رسول اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ربیعہ کس بات نے تمہیں گھر جانے سے روک دیا؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گھر جا رہا تھا لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بیدار ہوں گے آپ کو وضو کا پانی کون دے گا؟ دقت ہو جب رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوں گے آپ کے لیے مصلی کون بچھائے گا؟ چنانچہ ہمارے دل نے یہ گوارا نہیں کیا اور میں واپس آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہ آپ کے محبوب تھے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پکا اے ربیعہ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ حاضر خدمت ہے۔ فرمایا ربیعہ شادی کرو گے؟ چپ چاپ پوچھا ربیعہ شادی کرو گے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہے۔ پوچھا ربیعہ شادی کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر 2 روز 4 روز 10 روز 20 روز گزرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ربیعہ اے
ربیہ شادی کرو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شادی نہیں کروں گا۔ پھر 2-4 دس گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اور ادھر حضرت ربیہ اب اپنے دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ اب اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو آپ کہہ دیں گے ہم کریں گے، اس لیے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے من من لڈو پھلا ہے کہ اب تو پوچھ کے دیکھے، کبھی جیسے پوچھیں گے پہلی بار میں کہوں گا کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2-4 دس اس کے بعد پھر پوچھا، خدمت میں تو رہتے ہی تھے، آپ سے پوچھا کہ ربیہ شادی کرو گے؟ فرمایا جی کروں گا۔ اب مسئلہ ہو گیا، شادی تو کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کرو گے؟ ہاں کروں گا۔ فرمایا چلو انتظام کرو، شادی کا انتظام کرو۔ یہ واقعہ اہل خانہ ضرور سنے اور آپ کو کہا کہ انتظام کر لو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں کہاں سے انتظام کر پاؤں؟ میں نے تو 2 مرتبہ آپ کو انکار کر دیا تھا، نہیں ہمارے لیے کمانے کے لیے کوئی کاروبار ہے، نہیں ہم جو شادی کر کے لائیں گے اس کو رکھنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ زمین و جائیداد ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ شادی تو کروں گا، لیکن بتائیے تو آپ ہی کہ ہم غریب سے کرے گا کون بیٹی کی شادی؟ ہم غریب سے کون بھائی ہے جو اپنی بہن کی نکاح کرے گا؟ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کا شادی کرے گا؟ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ ربیہ تو کرے گا شادی لیکن بڑا مایوس ہے، آج ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی جو بڑا دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس یہ ہے وہ ہے وہ ہے فلاں جگہ بہت انتظام کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے رحمت اللہ صاحب جب چند سالوں کے بعد ہمارے سامنے عالم بن کر کے آئے گے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترقیات کے ہر منزلوں سے ان کو جو ہے گزار دے اور قبول فرما لے، یہ ان کے اوپر روشنی ڈال چکی۔ بہرحال جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ فلاں قبیلے کے پاس اور ان کے سرداروں کو جا کر کے کہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمیں اور کہا ہے کہ فلاں کی بیٹی سے ہمارا نکاح کر دیا جائے۔ نام ہمارے ذہن میں نہیں ہے اس صحابی کا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر اس صحابی سے زیادہ مالدار کوئی صحابی تھا ہی نہیں جس کی بیٹی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ان کے مالداری کا عالم یہ تھا کہ آپ یوں سمجھیں کہ فرمائے کہ آج ہم اور آپ پیسے کو سکے کی شکل میں ہو، نوٹ کی شکل میں ہو، چیک کی شکل میں ہو، جس شکل کے اندر بھی وہ گنتی کر کے رکھتے ہیں، لیکن اس صحابی کے پاس مال و دولت اتنی تھی کہ کبھی گنتی نہیں جاتی۔ ان کے مال و دولت اور ان کے باغات کا عالم یہ تھا کہ جب ان کے باغات سے جو کھجور اور پھلیں ٹوٹ کر کے لایا کرتے اور توڑ کر کے لایا کرتے تھے خادم، اور ان کو جب بیچا کرتے تھے تو وزن کر کے نہیں بکا کرتا تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ آپ کو جتنا لے جانا ہے کھجور لے جائیں اور جو قیمت دینی ہے وہ دے دیجیے۔ اس کے مالداری کا عالم تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس قبیلے کے فلاں آدمی کو پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی سے نکاح کرے۔ اب یہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم تو انکار کر چکے تھے، یہ تو لگتا ہے بڑی مصیبت سامنے آ گئی۔ میں کہاں ایک غلام قسم کا آدمی، غریب مفلس فقیر قسم کا آدمی، اور وہ کہاں کروڑ پتی اور بادشاہ۔ اگر خدا نخواستہ میں پہنچ گیا تو سوائے ضرب یضرب کا کچھ نہیں ہوگا۔ لگتا ہے کہ وہاں سے کاری چنا اور مار لگا کر کے ہمیں واپس کیا جائے کہ دیکھو اپنی منہ اور صورت اور ہمارے گھر آئے بیٹی کا پیغام دے۔ چنانچہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گیا اور دروازے پر دستک دی، آواز آئی اور فرمایا، جب والد صاحب نکلے آواز دی دستک دی تو پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو فرمایا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں اور نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور نکاح کا پیغام دو۔
لڑکی کے والد پوچھتے ہیں کہ بھائی نکاح کا پیغام تو دو گے لیکن کون ہے وہ دلہا جس کو دیکھیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں کہوں کہ میں ہی ہوں دلہا. چنانچہ چپ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے. پھر ہمت کیا کہ بھائی چلو اور جا کر کے پیغام دیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پھر گئے اور دستک دی. اندر سے پھر لڑکی کے والد تشریف لائے اور اس کے بعد پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے آیا ہوں. کیا بات ہے بھائی؟ فرمایا شادی کرنے آیا ہوں اور نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب جو ہے میں اپنے آپ کو خوب ٹائٹ ہو گیا اور پوچھا کہ اب چاہے جو ہو دیکھنا ہے، لیکن اب اگر پوچھا کہ کون ہے وہ دلہا تو کہہ دوں گا کہ میں ہی ہوں. چنانچہ فرمائے کہ بھائی کون ہے وہ جس سے شادی ہوگی؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خوب دیہ ہاتھ کو مضبوط کر کے کہہ رہے کہ چپ چاپ کر. اب لڑکی کے ابو گھر تشریف لے گئے اور ادھر بیچارے دلہا بابا کی حالت خراب کہ اب نہ جانے کیا فیصلہ. اس لیے کہ میں تو غریب ہوں، مسکین ہوں، شام کھاؤں صبح نہیں، صبح کھاؤں شام نہیں. بہرحال لڑکی کے والد نے چادر بچھایا اور حضرت ربیعہ کو بلایا اور کہا کہ آپ بیٹھیے، آپ کا نکاح ہو. اس لیے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے تشریف لائے. حضرت ربیعہ نے کہا بھی کہ رک جائیے ذرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو، وہ خود بے نکاح پڑھا دیں. لیکن وہ کہتے نہیں، اب جب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے آئے ہو تو آپ دلہا بنے بغیر واپس نہیں جاؤ گے. چنانچہ حضرت ربیعہ کو بیٹھایا اور ایک صحابی رسول حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح پڑھا دو. چنانچہ آپ کا نکاح ہوا اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر تشریف لے کر کے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ شادی ہو گئی. فرمایا شادی ہو گئی تو رخصتی کر لو. شادی ہو گئی تو رخصتی کر لو. فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادی تو ہوگی لیکن اپنی دلہن کو نہ رکھوں گا، کہاں رکھنے کے لیے کوئی مکان نہیں. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ یہی بات ہے تو بتاؤ تمہارا نکاح کس نے پڑھایا؟ فرمایا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. فرمایا بلا لاؤ اس کو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بریدہ کیا تم نے یہ اس کا نکاح پڑھایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے ہی نکاح پڑھایا. فرمایا نکاح جو پڑھا دی ہو تو یہ ایسا دلہا ہے کہ جس کو رکھنے کے لیے بیوی کو کوئی مکان، اس کے لیے مکان کا انتظام کرو. اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک مصیبت سب پہ آ گئی ہے. خواہ مخواہ نے نکاح پڑھا دیا، اب نکاح پڑھایا، اب دلہن کے لیے مکان کا انتظام کر کے دو. چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکان کا انتظام کر دیا. پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ مکان کا تو انتظام ہو گیا لیکن مہر کہاں سے ادا کریں گے؟ حق جوزیت جو ہے مہر جو واجب ہے، آج بڑی ناانصافی ہوتی ہے مہر کے تعلق سے. نوجوانوں کان کھول کر سنتے چلے اس مسئلہ کو، نہ بیچ سے بات نکل جائے گی. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی نوجوان کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور دل کے اندر یہ بات تو رکھے ہوا ہے کہ چلو بھائی ہزاروں لے لو، لاکھوں لے لو، کروڑوں لے لو اور چاہے جتنا دل چاہے مہر کی ادائیگی کو تو کرنے ہی نہیں، تم مہر کو باندھتے چلے جاؤ، ہمیں تو مہر دینا ہی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دلہا ایسا ہے جس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ بھائی لے آؤں تو 2 لاکھ روپیہ، اب مہر ہے 1 لاکھ روپیہ، اگر 1 لاکھ روپیہ اس مہر میں ہم نے عورت کو دے ہی دیا تو پھر یہ باراتی جائیں گے کہاں سے؟ گاڑی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اور پھر جو ہم ڈی جے بجائیں گے اس کا خرچہ کون دے گا؟ اسی لیے مہر تو دینا نہیں ہے، جتنے چاہے باندھ دو بھائی. فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دل کے اندر رکھے ہوا ہے
تو محل کو ادا کرنے نہیں باندھو. اور اسی حالت کے اندر اس کی موت آ گئی، اگر اسی حالت کے اندر اس کی موت آ گئی اور وہ اپنی بیوی کے مہر کو ادا نہیں کیا ہوا ہے تو فرمایا ہے، جملہ سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لقی اللہ بہ یوم القیامت هو الزانی، کہ اگر کوئی مرد اپنے بیوی کا، کوئی شوہر اپنے بیوی کا مہر کو ادا نہیں کرتا اور اسی حالت کے اندر وہ خدا کا پیارا ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کروائے گا کہ آؤ اور الگ ہو جاؤ ہمارے نیکوکار بندے سے، او مجرموں آؤ اور ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ اعلان کروائیں گے وہاں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. آج ہماری معاشرے کے اندر عزت عالمی ہے کہ ہمارے سروں پہ پگڑی ہے، ہمارے پاؤں میں قیمتی جوتے ہیں اور سفر اور سواری کے لیے بہترین اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، لیکن بیوی کے حضور میں اس کے حق کی ادائیگی کے لیے گاڑی بنی ہوئی، اس کے مہر کو ادا نہیں کیا ہے. دنیا میں چاہے جتنی بھی عزت اور سلطنت اور بادشاہت کے آپ جو ٹنکے بجا لیں، لیکن جب خدا کے دربار کے اندر آپ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا تو فرمائے کہ اس وقت مہر کے ادا نہ کرنے والوں کا حشر زناکاروں کے ساتھ اور وہ زناکاروں کی فہرست میں کھڑے کر دیے جائیں گے. اور بہت موٹی سی بات ہلکے زبان میں سنتے چلے جائیں کہ جو باپ قیامت کے دن زناکاروں کی فہرست میں کھڑا ہو جائے مہر دین کی ادائیگی نہ کر کے، وہ اپنے بیٹا کا کیا کیا نام رکھیے گا، بیٹی کا یہ خود فیصلہ، وہ اپنے بیٹا بیٹی کا نام کیا رکھے گا اپنے گاؤں کی زبان اور گواری زبان میں، یہ خود فیصلہ. بہرحال حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مہر کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جاؤ اور جس نے تمہارے نکاح کو پڑھایا دوبارہ بلا کر کے لاؤ. چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گا اور پھر سے جو حضرت بریدہ کو لے کر کے آیا، فرمایا کہ بریدہ نکاح پڑھائے ہو، یہ تو غریب ہے، ذرا اس کے لیے مردین کا انتظام کرو. چنانچہ ایک بڑی سی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا انتظام ہے. چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے یعنی حضرت ربیعہ کے مردین کی ادائیگی کے لیے ایک بڑے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا انتظام ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے مہر کا انتظام ہو گیا. پھر بھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیچارے منہ لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو اب کیا ہے مسئلہ، بولو. اب تو رہنے کے لیے مکان کا انتظام ہوا، مہر کے لیے جو مردین کی ادائیگی کا انتظام ہو گیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف امیروں کی شادی میں ولیمہ ہوگا، ہم غریب ہیں تو ہم ولیمہ کی برکت سے محروم رہ جائیں، کہ ہمارے شادی میں کوئی ولیمہ نہیں صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بلا کے لاؤ اس کو. چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو تیسری مرتبہ بلایا گیا اور فرمایا کہ بریدہ آج پھنس گئے ہو بڑے چکر ویو کے اندر. نکاح پڑھائے مکان کا انتظام، نکاح پڑھائے مردین کی ادائیگی کا انتظام، اور نکاح پڑھائے ہو تو ذرا خان بکری کے بچہ کا بھی انتظام کرو تاکہ بیچارہ جو ولیمہ. چنانچہ جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور ایک بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اب ہمارے گھر میں کچھ نہیں، اب کچھ نہیں کہیے گا ورنہ پورا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے، اب کچھ نہیں. چنانچہ بکری کا بھی انتظام ہو گیا، فرمایا کہ جاؤ اور اس کا سالن بنایا جائے، گوشت تیار کیا جائے. پھر بھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صرف گوشتے کھائے گا، روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ربیعہ کو پہلے ہی اپنا ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ بھائی اب نہیں ہے کچھ میرے پاس، چنانچہ اب ہم سے کوئی مطالبہ نہ کیا جائے، سوال نہیں کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی اب ادھر نہیں تو آپ ادھر چلا جائے، اب کسی دوسرے گھر میں جھانکا جائے. چنانچہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جائیے اور حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لے جائیے اور اس سے کہیے اماں عائشہ سے کہ اماں عائشہ ہماری شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رہنے کے لیے مکان مل گیا، مردین کی ادائیگی کا انتظام ہو گیا، ولیمہ کے لیے بکری کا بچہ بھی مل گیا، لیکن روٹی کا انتظام کوئی نہیں.
چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ربیعہ کو اپنے گھر میں بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے 9 کلو جو دیتی ہے, 9 کلو جو. تاریخ میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 9 کلو جو دیا, اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کی موجود ہے, اس 9 کلو جو کے علاوہ کچھ بھی نہیں. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ جو کا بکری بھی رکھا گیا, اور اس کے بعد وہ بکری کے بچے بھی حاضر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو پکڑو اور اس کو لے جاؤ لڑکی والوں کے پاس, اور جا کر کے کہو لڑکی والوں سے اس بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا سالن بنایا جائے, اور اس کے بعد اس جو کی روٹی بنائی جائے, اور اس وقت تک نہ تقسیم کیا جائے جب تک کہ محمد رسول اللہ خود وہاں حاضر خدمت. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے, اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہاتھ سے جو ہے لوگوں کو جو ہے کھانا کھلاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے شادی کرنا آسان ہے, شادی کرنا آسان ہے, شادی کرنا آسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اور شادی کے تعلق سے جو کہنا تھا کہ شادی کا جو ماحول ہے, کہ آپ نے سنا کسی وقت میری زبان سے کہ لڑکی والے نے کوئی کھانے کا انتظام کیا, لڑکی والے نے کوئی پانی کا انتظام کیا, لڑکی والے نے کوئی ٹینٹ کا انتظام کیا؟ ایسا کچھ نہیں کیا, بلکہ لڑکے والے نے مانگ کر کے یہ صحیح انتظام کیا ہے کھانے کا اور پینے کا. اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے سسرال والے رشتہ دار کے گھروں میں پہنچایا, اور اس طریقے سے جو اپنی منقوہہ دلہن کی رخصتی کروائی ہے. لیکن آج بڑی جو ہے یعنی کہ بے غیرتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت ہم نے کہا ہر وہ فرد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کے پاس جو بیٹا اور بیٹی موجود ہے, لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو نہیں ہزاروں لڑکیاں صرف اس لیے اپنی عزت کی بھیٹ چڑھ گئی کہ اس کے باپ کے پاس سامان جہیز کو ادا کرنے کی طاقت نہیں. ہزاروں لڑکیوں کی عزت کو آبرو کے ساتھ صرف اس لیے کھیلا گیا کہ اس کے بھائی کے پاس اتنے مال و دولت نہیں کہ وہ اپنی بہن کا نکاح کر سکے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کرنا آسان ہے. جس معاشرے کے اندر نکاح کو سادگی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ کیا جائے گا, میرے لوگوں یاد رکھو کہ وہاں پہ برائیوں کا پنپنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جس معاشرے کے اندر شادی کو آسان نہیں بلکہ مشکل بنا دیا گیا ہو, وہاں پہ برائیوں کا پنپنا آسان ہو جائے گا. آپ جا کر کے پوچھو ان لڑکی کے بھائی سے, جا کر کے پوچھو ان لڑکی کے باپ سے, جا کر کے پوچھو آپ ان لڑکی کے جو ہے بھائی سے اور چچاؤں سے جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی صرف ایک دن کے اندر جو ہے اپنے داماد کے مہمانوں کو کھلا کر کے قربان کر. اور اس کے اوپر بھی بڑی بے غیرتی کا سامنا یہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کھانے کے اندر کوئی مزہ نہیں, کھانا بہت کڑوا تھا, بوٹی تو بہت چھوٹا تھا, چاول تو بڑا جو ہے ٹائٹ تھا, اور چاول پر گلے ہی نہیں تھے. جا کر کے پوچھو. اور ہم نے کہا فرد ایک بہن اور ایک بیٹی کا ماں باپ بھائی بہن ہے, کاش کے وہ دن اور وہ گھڑی جب ان کے سامنے آتی ہے اور جب وہ اپنے کانوں سے باتوں کو سنتا ہے, خدا کی قسم صرف نگاہیں نہیں, صرف آنکھیں نہیں, بلکہ اس کا دل روتا ہے, دل روتا ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس داماد کو اس نے خریدا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی دے کر, جس داماد کو اس نے خریدا ہے برسوں کی کمائی کو قربان کر کے, اب وہ داماد اپنے سسر کا نہیں ہوگا تو بتاؤ آپ کا کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کے اندر یوں تو ہماری اولادیں, یوں تو ہماری نسلیں اتنی لاپرواہ ہو گئی اور اتنی بے خودی کا شکار ہوتی چلی گئی کہ ہمیں وہ بخاری شریف کی روایت یاد آتی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تلد الامۃ ربتها, کہ ایک موقع آئے گا کہ جس وقت غلام اپنے آقا کو جنے گی, غلام اپنے آقا کو جنے گی. فرمایا ہے محدثین نے, مفسرین نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی شروحات ہیں, جتنی بھی بکس ہیں, اس کے اندر یہ تشریح لکھا گیا ہے. کیا بتائیے کہ آخر وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ ایک غلام اپنے بادشاہ کو کیسے جنم لے گی, ایک باندھی اپنے بادشاہ کو کیسے پیدا کرے گی؟
فرمایا کہ پیدا کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کے پیٹ سے پیدا ہو اور چل کر کے کل کو بادشاہ بن جائے، بلکہ زمانہ ایسا ناوافق ہوگا، ایسا ناوافق ہوگا کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گاؤں معاشرے محلے کی لڑکیاں اپنے گھروں پر تیراروی کا ایسے شکار ہو جائیں گی کہ جب ان کی سہیلیاں، جب ان سے ملنے والے، جب ان کے دوست، جب ان کے رشتہ دار، جب ان کے فرینڈز آئیں گے ان کے گھروں پر تو وہ نہا کر سنگار کرتی ہوئی شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی اور اپنے میک اپ کر رہی ہوں گی، اور ان کی ماں ان کے چولہے کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کے دوست کے لیے چائے بنائیں، ان کی بہنیں، ان کی دادیاں اپنے پوتیوں کے دوست کے لیے جو چولہوں کے سامنے بیٹھ کر کے چائے بنائیں گی اور اس کے بعد برتنیں مانجتی ہوں گی، اور بے غیرتی کا عالم یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس سے پوچھ لے کہ یہ کون ہے تو وہ بیٹی اتنی بےہودگی کا مظاہرہ کریں گی کہ وہ کہیں گی کہ یہ ہے کوئی میرے گھر میں جو کام کرتی ہے، یہ ہے کوئی میرے گھر میں جو میرے گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ آپ بتاؤ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہ آج ہم نے کہ ہر گھر کا یہ فسانہ ہے یا نہیں، ہر گھر کا یہ درد ہے یا نہیں، ہر گھر کی یہ تاریخ بنتی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے۔ میرے مسلمانوں، ہر گھر کے اندر ہے یہ چیز، ہر گھر کے اندر ہے یہ وبائیں، لیکن اس وبا سے دور کیسے ہوں گے، اس وبا سے نکلیں گے ہم کیسے، اور کیسے ہم اپنے معاشرے کو پاک کریں گے؟ 2-4 منٹوں کے اندر سنتے چلے جائیں، اپنی باتیں میں ختم کروں، آخری لمحے کے اندر یہ باتیں آپ سے گزارش ہے، جو سننا ہے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا تھا۔ میں نے کل یہ سنا، کل غالباً سنا، جب مسجد کے اندر عصر کے بعد پڑھی جا رہی تھی وہ فضائل اعمال والی حدیث، تو اس میں پڑھا تھا حافظ عبد القدوس صاحب نے حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل کرے اس ماں باپ پر، بھلائی کا معاملہ کرے اس ماں باپ کے ساتھ، رحمت نازل کرے اس ماں باپ بھائی پر کہ جو اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے بچوں کے لیے، اپنے گھر اور سماج کے لیے اپنے گھروں میں لاٹھی اور ڈنڈے کو مضبوط رکھا، چھڑی کو ٹانگ رکھا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آیا جائے کہیں سے اور پیٹ دیا، یہ میں کئی مرتبہ اپنی زبان سے بتا چکا جس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج مسلمانوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ حالات کے تناظر سے بھی میں 2-4 منٹ بولوں گا۔ آج میں نے دیکھا اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں ہمیں 5-7 گاؤں جانا نہ ہو، اس لیے کہ یہ مشغلہ 5-7 گاؤں جاتا ہوں، تقریباً 4-5 گاؤں آج میں نے دیکھا کہ کہیں شادی ہو رہی ہے، کہیں شادی ہو، اور ہر جگہ ڈی جے بجائے جائے، ہر جگہ ناچ گانے کا اجتماع۔ بتائیے یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہماری بہن ہمارے سامنے ناچے اور اس کو ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں، ہماری بیٹی ہمارے نگاہوں کے سامنے ناچے اور اس کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اس کے ویڈیو بناتا ہو۔ آج ہم تقریباً 12 دسمبر سے، اور یوں تو یاد رکھیں کہ 6 سال سے، یوں تو 6 سال سے کم از کم، اور یوں 12 دسمبر سے خصوصیت کے ساتھ ہر مسلمان پریشان حال ہے اور دعا کر رہا ہے کہ ایک مصیبت آ گئی، ایک مصیبت آ گئی ہے مسلمانوں پر۔ لیکن آپ قرآن کریم کو پڑھیے، اپنے علماء سے پوچھئے جس سے آپ کو عقیدت ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ مصیبت آئی ہے یا ہم نے بلایا ہے، یہ مصیبت آئی ہے یا ہم نے دعوت دی ہے اس مصیبت کو۔ کم از کم ہم اس بات کے اوپر پورے یقین کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ باتیں کہہ سکتا ہوں کہ اے لوگوں، یہ مصیبت آئی نہیں ہے بلکہ ہم نے بلایا ہے، اس مصیبت کو ہم نے دعوت دی ہے۔ اور یہ مصیبت ایسی کہ آپ کو پتا ہے، اگر باتیں بتاتا چلو تو بڑی لمبی، کہ آج شادی کا موقع ہے، ہم تو یہی گمان کریں گے شاید کہ اس میلاد کے بعد، اس محفل پاک کے بعد یہ مائک بند ہو، لیکن امید اور توقع اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر جگہ یہی دیکھنے کو ملا۔ لیکن آپ بتاؤ کب ہم ہوش میں آئیں گے؟ کیا آپ سے، کیا ہم سے
اور کیا ہماری قوم کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سے آپ کو ووٹ کے ادھیکار کو چھینا جائے؟ کیا ہمارے لیے یہ پلاننگ نہیں بنائی گئی کہ کل صبح جو ہوگی وہ پرسا کے اندر ہم نہیں ہوں گے؟ کیا یہ پلاننگ کے اندر کوئی کمی باقی رہ گئی؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے برسوں سجدہ کیا اور یہاں تک کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک نے جسے جو ہے منظور کیا کہ یہ مسلمانوں کی زمین تھی، مسلمانوں نے نمازوں سے آباد کیا، مسلمانوں نے یہاں پہ کلمے پڑھے، مسلمانوں کے قرآن کریم کے ترجمے اور مطالب بیان کیے گئے، جن سپریم کورٹ نے یہ منظور کیا کہ یہاں پہ جب تانے لگائے گئے تو وہ ظلم تھا، جب یہاں پہ مورتیاں رکھی گئی تھا وہ ظلم تھا، جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ ظلم تھا، لیکن اس کے باوجود آج ہم نہتے ہیں کہ آج ہم سے وہ لے لی گئی، اور آج بھی بلکہ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں معاف کرنا یہ دل روتا ہے۔ میں سوچتا ہوں آپ ہمیں قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا اس علاقے کے لوگوں کا جائزہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اعلیٰ سطح پہ پہنچاتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کی حالت کو کہ ہمارے یہاں کی آبادیاں کتنی ہے، اور ہمارے یہاں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے، اور ہمارے یہاں کے کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ کیا آپ کو پتا نہیں کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے کاروبار تھے ان کو تباہ کرنے کی سازش کی گئی؟ کیا آپ نے دہلی کی سرزمین کے اندر اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو اٹھایا نہیں؟ کیا آپ نے اپنے کاروبار کو اپنی نگاہوں سے جلتا ہوا دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے اپنے باپ اور دادوں کی لاشوں کے چیتھڑے اکھڑے ہوئے دیکھے نہیں؟ لیکن ہم نے آج دیکھا 2020 کے اندر دلی کے واقعے کو۔ آپ جاؤ اور پڑھو حجت البالغہ کی کتاب کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 50 سال پہلے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اے لوگوں سمجھا دو اپنی قوم سے اور بتاؤ اپنی قوم کو، اگر یہ توبہ کر کے خدا کے دربار میں نہیں آئے تو میں دلی کی گلیوں کے اندر مسلمانوں کے خون کو بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ 50 سال پہلے لکھا ہے کتابوں کے اندر، حجت اللہ البالغہ کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ 50 سال کے بعد دیکھا گیا۔ رپورٹنگیں جو ہوتی ہیں، جو ہم فیس بک اور یوٹیوب اور اخباروں اور رسالوں اور ٹی وی کے اسکرینوں پر دیکھتے ہیں، وہ ایک فریب ہے، وہ ایک جھوٹ ہے، وہ ایک مکاری ہے، وہ ایک تکیہ نوسی ہے۔ اے لوگوں، آپ کے کاروبار کو تباہ کیا گیا۔ کیا آپ نے 84 کے اندر دیکھا نہیں کہ بھاگلپور کے اندر جو آپ کے ایک ایک کاروبار اور کارخانوں کو تباہ و برباد کیا گیا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ قانون بنائے گئے کہ اب مسلمانوں کا یہاں کوئی کام نہیں؟ اور آپ کو پتا ہے، اگر آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا تو سنیے، بنیاد کے اندر 3 اینٹیں جو رکھی گئی ہیں وہ 3 کلر سے لپیٹ کر کے رکھی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے جس کے اندر سفید کپڑے لپیٹے گئے، جس کے اندر ہرے کپڑے لپیٹے گئے، جس کے اندر جو ہے وہ بلو قسم کے کپڑے کو لپیٹا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سے سیکولرزم کا جنازہ ختم کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ جب 1947 کے اندر ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس زمانے میں ایک قانون بنا تھا، تو 1947 کے آزادی کے دن جو مساجد، جو مکاتب جس حال کے اندر اس کے اوپر کوئی مقدمہ بازی نہیں ہوا سوائے جو ہے یعنی کہ بابری مسجد، لیکن اس کے بعد پھر پٹیشن 1991 میں داخل کیا گیا جس کو سپریم کورٹ نے خارج کیا، اور 2020 کے اندر ڈالا گیا جس کو قبول کیا۔ آپ کو پتا ہے اگر یہ قبول ہوا اور یہ سنوائی ہوئی تو یہ جو گلی کی مسجدیں ہیں جھانٹ کی اور انویسٹر کی شکل میں سارے کے اوپر حرف آئے، لیکن آج ہمارا نوجوان کیا ہے؟ کاش کے جو لاک ڈاؤن کے اندر اپنے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، ہم سوچتے اپنے معاشرے کے لیے، سوچتے اپنے کاروبار کے لیے، سوچ کر پلاننگ کرتے، لیکن آج گاچھی کے اندر تاش کے اڈے آباد، آج سڑکوں کے اوپر جوئے کے اڈے آباد، آج گاؤں اور محلے میں گولی کھیلنے والوں کے انبار ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں کیا یہی مستقبل ہے ہمارا کہ مسلمان ایک 20 سال کا نوجوان ہو، 22 سال کا نوجوان ہو، 25 سال کا نوجوان ہو اور اسے تاش کرتے آباد ہو؟
वो कजरियों के गीत गाते हो और उसके बाद नाच ताश और गाने के अड्डों को आबाद करते हो और उसके बाद कहते हो कि हमारे ऊपर मजालिम आ गए। खुदा की कसम याद रखिए, आप पढ़िए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। जो हम जिंदगी भर तकरीरें करते रहे और सुनते रहे कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जमाना बदलता है तो सूरतें बदलती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरा हिंदुस्तान आया था तलाक वाले मामले में सड़कों पर, लेकिन आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर आपकी तर्जमानी करने वाला कोई नहीं था, संसद के अंदर कोई नहीं था, कलम आपकी कुदरत के अंदर नहीं था। और अब जो कौमों की तकदीर के फैसले होते हैं, जिसके हाथ में कलम होता है वो हमारी तकदीर के फैसले लेता है। जब तक कलम की ताकत हमारे माशरे को नहीं मिलेगी, खुदा की कसम कभी भी हमें इज्जत का ताज नसीब नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपने कलम को मजबूत कीजिए। यहाँ पे 200 लोग बैठे हुए हैं, क्या होगा हमारे 200 लाठी? जिसके पास बम हो, बारूद हो, मिसाइल हो, क्या करेंगे आप अपने सड़ों को लेकर? बड़ी लंबी प्लानिंग के बाद 100 साल के बाद जो गालिब आए और 100 साल के अंदर मगलूब होती। बहरहाल गुजारिश है मेरे नौजवानों और मुसलमानों कि तौबा कर लो, आ जाओ खुदा के दरबार में। अल्लाह तबारक व तआला पुकार रहा है हमें और आपको, क्या लोग तौबा कर लो, तौबा कर लो, छोड़ दो और माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल के लिए लाइए अमल तैयार करो। अभी मुहर्रम का मौका आ रहा है, सारी जगह जो है फौजें तैयार है। और अगर मैं आपसे बातें करूं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। अभी सुनने में आया कि केस मुकदमा हो गया अभी इलाके का, आप ढोल बजाएं, लाठी खेले और बड़े अच्छे से खेले। क्या है मसला मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जरा जिम्मेदारी के साथ बताइए कि क्या पूरे मुहर्रम में 10 आदमी भी आप तैयार कर पाएंगे जो लाठी खेलना जान जाए? 20 आदमी भी हमारे नौजवानों का तैयार हो पाएगा, जिसको हम ये समझ जाएं कि ये 20 आदमी तैयार है जो लाठी खेलना जानता है, जो जानता है, जो असलहा चलाना जानता है, जो पंजा आजमाई करना जानता हो। लेकिन अगर यहाँ पे तबला बजा नहीं बल्कि एक टीना पीट दिया जाए तो हम भी योली योली कर देंगे। क्या यही फ्यूचर है हमारा? क्या यही पैगाम है आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? क्या यही हम आशिक रसूल हैं? अगर ऐसी बात है तो आओ, प्लानिंग करो, सीखो, अब मैदान में आकर के मैदान कारज़ार को संभालो। हमारे आलिम, हमारे बड़े आपका इस्तकबाल करने के लिए गली गली जा रहे हैं, लेकिन आज उसे कोई नौजवान बहादुर नहीं मिलता, योली योली करने वाला मिलता है, उससे कुछ नहीं होगा। सीख लो, समझ लो, वरना आने वाले दिन बड़े खतरनाकी के दिन हैं हमारे। बहरहाल अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अपने मुस्तकबिल को संवारिए। हालात बड़े खराब हैं और इतने हालात खराब हैं, इतने हालात खराब हैं कि हम जो अपने बेटा और बेटी को सरकारी स्कूल में भेज करके बड़े खुश हो रहे हैं। देखिएगा, खुदा न करे कि वो दिन देखना पड़े कि 10 साल 5 साल में आप अपने बच्चों का भी स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाए। ऐसे कानून हैं बन चुके और 70% कानून मंजूर हो चुके। जो पढ़े लिखे तबका है वो पढ़िए, नया कानून और नया जो तालीमी सेशन का जो मुसव्वदा तैयार किया गया है। हमारी तारीख मिट गई, इसीलिए आप अपनी नस्लों की आबियारी कीजिए, नस्लों को पढ़ाइए, तारीख बुजुर्गों की बताइए और बेरारगी के शिकार न होइए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवान का तौबा करना जितना पसंद उतना तौबा करना किसी का इसमें जमीन के ऊपर पसंद नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला सुनिए आखिरी का, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नुसिरतु बिश्शबाब, कि हमें नौजवानों के जरिए से ताकत पहुंचाई गई। नौजवानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फख्र का, और अगर हमारे अमाल ऐसे हों जिससे हम खुद शर्मिंदा हो तो बताइए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने महमूम होंगे। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेंगे किसी के लिए हमने आंसू बहाए, इसी के लिए बेटियों को तलाक दिलवाया, इसी के लिए हमने अपने गंगाने मुबारक शहीद किए? अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।